قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ارتداد سے بچنے کے لیے جن اعمال و اسباب کی ضرورت ہے ان کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ مجلس میں بتایا گیا تھا کہ ارتداد سے بچنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو نیک اور صالح بنانے کا اہتمام کیا جائے اور اس کے لیے محنتیں اور کوششیں کی جائیں. اب اولاد نیک اور صالح کیسے بنے گی؟ ایک مثال سے سمجھایا گیا تھا کہ اس کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. 4 طرح کی محنتیں ہماری طرف سے اگر ہوگی تو انشاءاللہ ہماری اولاد نیک اور صالح بنے گی اور ارتداد سے وہ بچ سکے گی. پہلا کام تو یہ تھا کہ آدمی نیک اور صالح عورت سے نکاح کرے اور ساتھ ساتھ مرد بھی نیک ہو. جب میاں بیوی خود نیک ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو نیک اولاد عطا فرماتے ہیں اور اولاد کے دل میں اللہ کی طرف سے ایمان کی وقعت اور قدر ہوتی ہے. وہ ہر حال میں اپنے ایمان کے اوپر باقی رہتی ہے. نیک ماں باپ کی اولاد اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہے لیکن اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کر سکتی ہے. تو پہلا کام یہ ہے. بتایا گیا تھا کہ دوسرا کام یہ ہے پیداوار کو اچھی طرح حاصل کرنے کے لیے کہ بیج اچھا ہو. اگر بیج سڑا ہوا ہے یا کھوکھلا ہے تو پیداوار اچھی طرح حاصل نہیں ہو سکے گی. تو جس طرح پیداوار کے اچھی طرح حاصل کرنے کے لیے بیج کا اچھا ہونا ضروری ہے، اسی طرح نیک اور صالح اولاد حاصل کرنے کے لیے بھی بیج کا اچھا ہونا ضروری ہے. بیج کیا چیز ہے؟ منی کا نطفہ. اللہ رب العزت اسی سے انسان کو پیدا فرماتے ہیں اور یہ منی کا جو قطرہ ہوتا ہے وہ خون سے بنتا ہے اور خون غذا سے بنتا ہے. تو اگر آدمی کی غذا حلال ہوگی تو خون اور اس سے بننے والا جو قطرہ منی ہے وہ بھی اچھا ہوگا اور نیک اولاد اس کو حاصل ہوگی. تو نیک اولاد کو حاصل کرنے کے لیے
بنیادی ضرورت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی غذا کو نیک بنائے، اچھی اور پاکیزہ اور حلال غذا کو کھانے کا اہتمام کرے۔ جب غذا حلال ہوتی ہے تو آدمی کی طبیعت میں نور پیدا ہوتا ہے اور اعمال صالحہ کے جذبات اور داعیے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے، اور جب غذا حلال نہیں ہوتی، حرام یا مشتبہ غذا جب پیٹ میں جاتی ہے تو آدمی کو اعمال صالحہ سے نفرت ہوتی ہے، نیک اعمال کی طرف اس کی اپنی طبیعت نہیں چلتی ہے، اور گناہ کے کاموں کے داعیے اس کے اپنے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور گناہ کے کام ہی سے اس کے دل کو تسکین ملتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم حلال غذاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین، حلال واضح ہے، یعنی جن چیزوں کا حلال ہونا شریعت نے کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ان چیزوں کو تو ہمیں آرام سے اختیار کرنا ہے، چونکہ شریعت اس کو حلال کہہ رہی ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمت سمجھ کر اور قولاً اور عملاً شکر ادا کرتے ہوئے ان کو تو بلا تکلف ہمیں اختیار کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، یعنی جو چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، ہمیں ان سے اپنے آپ کو بالکلیہ دور رکھنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ آگے فرمایا حضور اکرم علیہ السلام نے ان حلال و حرام کے درمیان بعض مشتبہ امور ہیں۔ مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا حکم معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ مومن کا مزاج ایسی چیزوں کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب تک اس کے حلال ہونے کا حکم واضح نہ ہو جائے وہ اس کے قریب نہ جائے۔ آج ہمارا اپنا مزاج کیسا ہے؟ جن چیزوں کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کو اختیار کرو، اگر پتہ چلے گا یہ حرام ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ مومن کا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا مزاج یہ ہو کہ جب معلوم نہیں ہے کہ کیا حلال اور کیا حرام ہے تو اس سے دور رکھے اپنے آپ کو، جب تک اس کا حلال ہونا واضح نہ ہو جائے اس کے قریب نہ جائے۔ اس لیے کہ ہر حرام سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، ہر حلال کو اختیار کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ حکم معلوم کیے بغیر اس کو استعمال کر لیں گے اور پھر حرمت کا فتویٰ آئے گا تو کیا کریں گے؟ حرام کا ارتکاب تو آپ سے ہو ہی چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حلال غذا کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ ہم میں بھی اور ہماری پیدا ہونے والی اولاد میں بھی نیکی، صلاح، تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوگی، اور اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہم خود بھی شریعت کی عظمت نہیں سمجھ پائیں گے اور اولاد بھی ہماری صالح اور نیک نہیں بنے گی۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک میاں بیوی نے جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی یعنی حمل ٹھہرا تو آپس میں مل بیٹھ کر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں حرام غذا سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ جو بچہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہمارا بچہ نیک ہو اور اس میں ایمان کی عظمت ہو۔ اس لیے ہمیں حرام سے بچنا ہے، مشتبہ سے بھی بچنا ہے۔ دونوں نے یہ عزم کر لیا
پوری طرح انہوں نے محنت کی، حرام اور مشتبہ سے بچنے کی، حلال غذا کو اختیار کرنے کی، بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد چوری کرتا ہے اور چوری کے الزام میں پکڑا جاتا ہے، اس کی چوری ثابت ہو جاتی ہے اور اس کا اپنا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے باپ کو بڑی حیرانی ہوئی، غصے میں آیا اور بیوی سے کہا یقیناً تم سے کوئی گناہ ہوا ہوگا جس کے نتیجے میں بچے نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ بیوی نے سوچا یاد تو نہیں پڑتا کہ ایسی کوئی حرام غذا میں نے استعمال کی ہو، البتہ یہ یاد پڑتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک بیر کا درخت تھا، اس کی ٹہنیاں ہمارے باڑے میں بھی آتی تھی، تو ایک مرتبہ بچہ جب پیٹ میں تھا میں اپنے باڑے میں گئی تھی اور اوپر بیر لگے ہوئے تھے لال رنگ کے، میں نے 2-4 بیر پڑوسی کی اجازت کے بغیر کھا لیے تھے، شاید اسی کا یہ اثر ہوا کہ ہمارے بچے نے چوری کی۔ اب آپ انداز لگائے 2-4 بیر جب آدمی بلا اجازت کھاتا ہے اور اتنا حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو بچہ بڑا ہونے کے بعد چوری کرتا ہے، تو حرام غذا کا اثر ہماری اولاد اور ہماری نسلوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے حلال کا کتنا اہتمام کیا ہے، اگر آپ واقعات پڑھے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھے ابو صالح، نیک آدمی تھے، ایک مرتبہ دل میں آیا کہ مجھے نہر کے کنارے پر جہاں پانی بہتا ہے جانا چاہیے، وہاں کی فضا بہت اچھی ہوتی ہے، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کروں گا اور ذکر میں مشغول رہوں گا۔ اس نیت سے وہاں چلے گئے، انہوں نے ذکر کیا، عبادت کی، بھوک بہت زیادہ لگی اور کھانے پینے کے لیے پاس میں کچھ نہیں تھا۔ نہر کی طرف نظر پڑی کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، بھوکے تھے اس لیے وہ سیب لیا اور اس کو کھا لیا۔ کھاتے تو کھا لیا لیکن پھر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ تم نے تو بغیر مالک کی اجازت کے یہ سیب کھا لیا ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ جن بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں ضلالت و گمراہی سے، جن بندوں کو بچانا چاہتے ہیں نفس و شیطان کے دھوکوں اور حربوں سے بچانا چاہتے ہیں، ان کی اسی طرح تنبیہ فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے فقہائے احناف میں سے ایک بڑے فقیہ گزرے ہیں، حماد ابن سلیمہ رحمہ اللہ تعالی۔ یہ فرض نماز باجماعت ادا کرنے کے بڑے پابند تھے، بلکہ سالہ سال گزر گئے، ان کی تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو فرض نماز باجماعت ادا کرنے کا یہ اہتمام اپنے فضل سے عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مصروف ہو گئے اور فرض نماز پوری ہو گئی۔ اب ان کو بہت افسوس ہوا کہ میری تو جماعت چھوٹتی نہیں ہے، اس مرتبہ جماعت چھوٹ گئی۔ دل میں آیا کہ یہ نماز مجھے 27 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے، اس لیے کہ جو نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے وہ تنہا پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ نماز 27 مرتبہ پڑھی، حالانکہ فرض تو ایک مرتبہ پڑھنے سے ادا ہو گیا۔ رات کو سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے، او حماد ابن سلیمہ آج کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جماعت چھوٹ گئی تو میں نے
27 دفعہ اس کو پڑھا تو اب اطمینان ہو گیا کہ چلیے ثواب حاصل ہو گیا. تو وہ آنے والا خواب میں کہتا ہے وَكَيْفَ فَضْلُ التَّعْمِينِ، آمین کہنے کی فضیلت کہاں سے لاؤ گے؟ 27 مرتبہ تو تم نے پڑھ لی نماز، لیکن امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں آمین کہنے پر جو فضیلت ملتی ہے وہ فضیلت کہاں سے لاؤ گے؟ کیا فضیلت ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ تمہاری آمین اگر امام کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اگلے سارے گناہ تمہارے معاف فرما دیں گے. یہ فضیلت کہاں سے لاؤ گے؟ تو دیکھو اللہ نے تنبیہ فرمائی. اگر یہ تنبیہ نہ ہوتی تو نفس سے یہ کہتا، شیطان یہ کہتا کہ اب جماعت چھوٹ جائے تو حرج نہیں ہے، 27 مرتبہ پڑھ لیں گے، اجر و ثواب مل جائے گا. لیکن اللہ نے ان کو مطمئن ہونے سے بچایا اور یہ تنبیہ فرمائی تم 27 دفعہ کیا اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھ لو، لیکن آمین کہنے کی فضیلت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو صالح نے جو نوجوان تھے وہ سیب تو کھا لیا، لیکن پھر تنبیہ ہوئی کہ اللہ جانے یہ سیب کا مالک کون ہوگا، میں نے تو بغیر اجازت کے اسے کھا لیا، یہ حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں چلا گیا. اہتمام دیکھیے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. فکر ہوئی تو انہوں نے سوچا پانی جدھر سے بہتا ہوا آ رہا ہے مجھے اس طرف جانا چاہیے تو پتہ لگے گا یہ سیب کس کا ہے. چنانچہ شہر کے کنارے کے اوپر جہاں سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا ادھر کی طرف چل دیے. چلتے چلتے دیکھا کہ نہر کے قریب سیب کا ایک باغ ہے اور اس باغ کی کچھ ٹہنیاں نہر کے اوپر لٹک رہی ہے. تو ان کو یقین ہو گیا کہ اسی باغ کا سیب پانی میں گرا ہوگا اور وہ بہتا ہوا آیا ہوگا اور میں نے اسی کو کھایا ہوگا. چنانچہ تحقیق فرمائی کہ یہ باغ کس کا ہے. لوگوں نے بتایا کہ شیخ عبداللہ فرمانی رحمت اللہ علیہ کا یہ باغ ہے. تلاش کرتے کرتے شیخ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے باغ کا سیب اس طرح پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، کھانے پینے کی کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو تو کھا لیا، آپ معاف فرما دے تاکہ حرام کی غذا سے میں بچ سکوں. تو شیخ عبداللہ نے دیکھا کہ یہ نوجوان بڑا نیک طبیعت معلوم ہوتا ہے. فرمایا معاف تو کروں گا لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ تمہیں 10 سال تک میرے باغ میں رہ کر اس بات کی نگہبانی کرنی پڑے گی، دربانی کرنی پڑے گی، تب میں تمہیں معاف کروں گا. اور دوسری شرط 10 سال کے بعد بتاؤں گا کون سی ہے. یہ تیار ہو گئے. اب یہ اللہ کا بندہ ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے 10 سال باغ میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا. آپ انداز لگائیے حرام لقمے کی کیسی نحوست ہوتی ہے. تیار ہو گئے، 10 سال تک وہ باغ میں رہے. اور یہ شیخ عبداللہ فرمانی بہت بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے مجاہدات کروائی اور ان کا تزکیہ کیا. 10 سال پورے ہوئے، فرمایا اور 2 سال نگہبانی کر لو. 2 سال اور کر رہے ہیں، 12 سال ہو گئے. اس کے بعد فرمایا اب دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو لنگڑی ہے، لولی ہے، کانوں سے سنتی نہیں ہے، بہری ہے، آنکھوں سے دیکھتی بھی نہیں ہے، ایسی لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا.
اگر تمہیں منظور ہے تو میں معاف کروں گا ورنہ تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ اب یہ نوجوان دیکھیے اس کے لیے بھی تیار ہو گیا، چونکہ جانتے تھے کہ اس کی نحوست حرام کی کیا ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مجاہدہ اب تک کیا اور اس مجاہدے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ چنانچہ نکاح ہوا، شب زفاف کے لیے اپنے کمرے میں گئے جہاں ان کی بیوی تھی، دیکھا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے اور اس کے سارے اعضاء صحیح سالم ہیں، تو گھبرائے شاید یہ میری بیوی نہیں ہے کوئی اور ہے، اس لیے کہ میرے خسر نے تو کہا تھا وہ لولی لنگڑی اپاہج بہری اور اندھی ہے، یہ تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور صحیح سالم ہے۔ گھبرا کے باہر آئے، شیخ کے پاس گئے اور کہا کہ میری بیوی تو معلوم نہیں ہوتی۔ فرمایا نہیں، وہ تمہاری ہی بیوی ہے، میں نے اس کو لنگڑا اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی اپنا قدم گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، اس نے اب تک کی ساری عمر گھر میں ہی گزاری ہے، اس لیے میں نے اس کو لنگڑا کہا تھا۔ میں نے اس کو لولا اپاہج اس لیے کہا تھا کہ اس نے اب تک کی عمر میں کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف اس نے کوئی ہاتھ قدم نہیں اٹھایا ہے، اس لیے میں نے لولی اور اپاہج کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ وہ بہری ہے، یعنی ناجائز کوئی بات اب تک اس نے اپنے کان سے نہیں سنی ہے، کسی اجنبی مرد کی آواز بھی اس کے اپنے کان میں نہیں پڑی ہے، اور میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ کوئی ناجائز چیز اب تک اس نے دیکھی نہیں ہے اور کسی اجنبی مرد کی طرف بھی کبھی اس کی نظر نہیں پڑی، اس لیے میں نے اس کو اندھی کہا تھا۔ بہرحال اس مجاہدے کے نتیجے میں اللہ نے ایسی نیک اور صالح خوبصورت اور خوبصورت بیوی عطا فرمائی، اور ان دونوں سے کون پیدا ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں اور ہم سب ان کو بڑے پیر کہا کرتے ہیں۔ تو جب ماں باپ حلال کا اہتمام کرتے ہیں، حرام غذا سے، مشتبہ غذا سے جب اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہی نیک اور صالح اولاد جو دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو عطا فرماتے ہیں۔ آج کل ہمارے اپنے بازاروں میں کئی چیزیں بکتی ہیں، کیڈبری بکتی ہے، کیک بکتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پر حلال کا لیبل ہوتا ہے، ہم خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، حالانکہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ دشمنان اسلام کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان قوم جب تک حلال کھاتی رہے گی، یہ کبھی بھی اپنے ایمان سے اور اسلامی اقدار سے کبھی بھی یہ قوم ہٹ نہیں سکے گی، اور اپنے اسلامی اقدار کو وہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ ان کو حرام کھلاؤ تو یہ خود بخود مردہ ہو جائے گی، ان کے دلوں سے ایمان کا نور سلب ہو جائے گا، اعمال صالحہ کی عظمت و محبت سے یہ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے حلال کے نام پر بہت سی ایسی چیزیں مارکیٹ میں بکتی ہے، جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ واقعی حلال ہے، خود بھی نہ کھائے اور اپنے بچوں کو بھی نہ کھلائے۔ بہت سے ماں باپ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں جن کی کمائی بالکل حلال ہوتی ہے، وہ کسی کے ساتھ غداری دھوکہ بازی نہیں کرتے، محنت سے پیسہ کماتے ہیں، حلال ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی کسی بھی جگہ بنی ہوئی چیزیں کھاتے اور کھلاتے ہیں جن میں حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے، اور اس طرح حرام کا لقمہ ان کے اپنے پیٹ میں چلا جاتا ہے، جو ان کے لیے بھی تباہی کا ذریعہ ہوتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی بربادی کا اور سلب ایمان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی غذاؤں کو حلال بنائیں، بچوں کو بھی حلال کھلانے کا اہتمام کریں، نیک صالح اولاد کے لیے یہ دوسری اہم چیز ہے۔ تیسری اہم چیز پیداوار حاصل کرنے کے لیے
وقت پر پانی اور کھاد دینا. اگر آپ وقت پر کھیت میں پانی ڈالیں گے، کھاد اور کھاکر ڈالیں گے تو پیداوار اچھی ہوگی. یہی حال ہے بچوں کو نیک بنانے کے لیے آپ کو ان کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کے لیے ماحول کو اچھا بنانا، یہ تینوں چیزیں ضروری ہے. جب تک یہ تینوں کام نہیں ہوگے بچوں میں اللہ کے دین کی عظمت کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی، غیروں کے طریقوں کی محبت آئے گی. پہلا کام ہے تعلیم. تعلیم یعنی اس علم سے بچوں کو آراستہ کرنا جس علم سے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اسلام کے جو طریقے ہیں بچے ان طریقوں کو جس علم کے ذریعے سمجھتے ہیں وہ تعلیم بچوں کو دی جائے. اس کے بعد پھر بچے کو جو چاہے بنائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بنیادی جو اسلامی تعلیمات ہیں جس سے وہ مسلمان بن کر زندگی گزار سکے، اتنی تعلیم دینا یہ بچے کے لیے ضروری ہے. یاد رکھیں وہ تعلیم جس سے بچے کے اخلاق اور اس کے کیریکٹر خراب ہو جاتے ہیں، حیا بچے سے چھین لی جاتی ہے، بے شرمی اس میں پیدا ہوتی ہے، وہ حقیقت میں تعلیم نہیں ہے بلکہ وہ تو زہر ہے. شروع ہی سے اور بچپن ہی سے ہمارا بچہ بے دینی کے راستے پر چل پڑتا ہے. تعلیم تو بہت حساس مسئلہ ہے. اس معاملے میں ہر ماں باپ کو بہت حساس رہنا چاہیے کہ بچے کو کیا تعلیم دینی ہے اور کہاں اس کو تعلیم دلانی ہے. یہ معاملہ بہت سنگین معاملہ ہے، اس کو گمبھیر آپ کو لینا پڑے گا. ہر کس و ناقص سے آپ بچے کو تعلیم دلا دیں گے تو تمہارا بچہ بے دینی کی راہ اختیار کر لے گا. الحمدللہ ہمارے یہاں مکاتب کا نظام ہے، بچے ماشاءاللہ صبح صبح مکاتب میں جاتے ہیں. ان کی اہمیت اپنے دلوں میں پیدا کیجئے. بچہ مکتب میں جا کر کیا سیکھتا کیا پڑھتا ہے اس کی خبر لینے کا اہتمام کرے تو دینی تعلیم سے اس کو آراستہ کرے. نمبر 2 تربیت کرے. اس کی تربیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے پینے کے، سونے کے، بیت الخلا میں جانے کے، گھر میں داخل ہونے کے، یہ سارے جو آداب ہیں یہ بچوں کو سکھائے. لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ہی اسلامی آداب کو سمجھتے نہیں ہیں. ہماری نقل و حرکت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا سونا، بیت الخلا میں جانا، گھر سے نکلنا، ان سب میں ہمیں اسلامی آداب اور تعلیمات کا کوئی استحضار ہی نہیں ہوتا تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ آپ ہمارے اکابر کی زندگیاں پڑھیے جن سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں دین متین کی خدمت لی اور جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس ملک میں اور پورے عالم میں اپنے دین کو بلند فرمایا. ان کی ماں باپ نے بچپن میں ان کی کیسی تربیت فرمائی. بچے کی ہر نقل و حرکت پر نظر. بیٹا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، اس کو کہے بیٹا ہمارے اسلام میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے، اس کے مطابق بیٹھو اور پھر دیکھو بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ، اس سے کھانے میں برکت ہوگی اور اللہ رب العزت تمہارا کھانا جو پیٹ میں جائے گا یہ اپنی رضا کے لیے اللہ تمہیں قبول فرمائیں گے. بچے کو سکھائے، بچے کو یہ بھی سکھائے اپنے سامنے سے کھایا کرو. یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دی. ایک بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے لگا، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو. پھر بچہ جب کھا رہا ہو، لقمے اس کے پیٹ میں جا رہے ہو، اس کو سکھاوے بیٹا یہ اللہ
اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ اسی لیے عطا فرمائی ہے تاکہ ہم ان نعمتوں کو کھا کر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، بچوں کو یہ تعلیم دے۔ پھر جب بچہ کھا کر فارغ ہو جائے، بچے کو کہے بیٹا اپنا برتن صاف کر لو، ہو سکتا ہے جو کھانا ابھی پلیٹ میں بچا ہوا ہے اسی میں برکت ہو، اور جو اب تک کھایا تھا وہ بے برکت والا ہو، اس کو چاٹ لو، اپنی انگلیاں چاٹ لو، اور بیٹا دعا پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں کتنی بہترین دعائیں سکھائی ہے، بچوں کو سکھاؤ۔ بچے جب سونے لگے تو کس طرح ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سویا کرتے تھے، خود بھی یہ سیکھو، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ مسلمانوں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہے، یہ کچھ دنوں کی محنتیں ہیں، یہ محنت کر کے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اللہ ہمیشہ ہمیش کی راحت ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہم نے تو اللہ معاف فرمائے اسی دنیا کو ہمارے لیے راحت کا سبب سمجھ لیا ہے، اور جس طرح غیر زندگی گزارتے ہیں اسی طرح عیش میں ہماری اپنی زندگیاں بھی گزر رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بچہ پانی پیے، بیٹا بیٹھ کر پیو، 3 سانس سے پیو، بسم اللہ پڑھ کر پیو، اور پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ بیٹا بیت الخلا میں جاتے ہو، دیکھو بایاں پیر پہلے لے جانا ہے اور یہ دعا پڑھ کے جانا ہے، اور پھر واپسی میں داہنا پیر پہلے نکالنا ہے اور آنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس طرح لگاتار ہمیں بچوں پر محنت کرنی پڑے گی۔ جب شروع سے ہم بچوں پر ایسی محنت کریں گے تو اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کی عظمت بچوں کے دل میں انشاءاللہ پیدا ہوگی، اور یہ بچہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن زندگی میں کبھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں کسی بھی مجمع میں وہ جھجک محسوس نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم بچوں کو تعلیم دیں۔ انگریز کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی عورتیں بچوں کو کیسی تعلیم دیتی ہے کہ کھاؤ تو یہ کہو، کسی سے ملو تو بیٹا اس طرح ملا کرو، بڑوں کا ادب کرو۔ کیسی نورانی تعلیمات ہیں، ہم بچوں کی اس طرح کی تربیت کا اہتمام کریں۔ ابھی کچھ ہمارے ہاتھ سے گیا نہیں ہے، اللہ نے موقع دے رکھا ہے، لہذا آج ہی سے اپنے گھروں میں یہ ماحول شروع کریں۔ اور تیسری چیز ہے ماحول، بچے کو جیسا ماحول ملے گا بچہ ویسا بنے گا، لہذا ہم اپنے گھر کے ماحول کو دینداری والا ماحول بنائیں۔ گھروں میں نماز کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے ہو، گھروں میں کتابوں کی فضائل کی تعلیمات ہو، تاکہ ہمارے بچوں کو اچھا ماحول ملے۔ آج کل تو گھر میں ہی بچے کو اچھا ماحول نہیں ملتا ہے، آسانی کے ساتھ باپ جھوٹ بول دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ مثلا ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب گشت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، یہ بے لوث ہو کر ہمارے بھلے کے لیے نکلتے ہیں، وہ ہم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کسی طرح کی خدمت نہیں مانگتے، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان کے ساتھ چلنا نہ چلنا دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن ان کو ناقدری کی نگاہ سے نہ دیکھے، آدمی دین سے محروم ہوگا اس کا خطرہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وہ آتے ہیں، باپ گھر میں ہوتا ہے، آواز لگاتے ہیں تو بیٹے ہی سے کہلواتے ہیں، بیٹا کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے، اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور بیٹے سے بلوا رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر پڑا، لیکن مسلمانوں یاد رکھو، بچہ یہ سمجھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے کہ اس طرح جھوٹ بول
کے اپنا کام چلایا جاتا ہے. تم نے ایک جھوٹ بولا ہے، وہ بڑا ہو کر 1000 جھوٹ بولے گا. اس لیے گھر کا ماحول اچھا بناؤ. بہرحال ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے، اسی لیے اسی پر اپنی مجلس ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ کی اصلاح و تربیت کا احساس نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کی ایسی ہم بہترین تربیت کرنے والے بنے کہ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر وہ جلنا تو پسند کر لے لیکن ایمان سے باز آنا وہ کبھی پسند نہ کرے. اللہ ان کی ایسی بہترین تربیت کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محبه بعدد فضائل لا إله إلا الله. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا راحم المساكين. پیارے اللہ، ہم آپ کے گنہگار خطا کار سیاہ کار بندے ہیں. رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں بے شمار گناہ کیے ہیں. کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے اے اللہ ارتکاب نہ کیا ہو. اقراری مجرم بن کر بڑی ندامت و حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. ہم سب پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ دنیا کی محبت عافیت کے ساتھ ہمارے اپنے دلوں سے نکال دیجیے. آپ کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک طریقوں کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجیے. آپ کی ذات و صفات کی معرفت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب کو منور فرما دیجیے. اے اللہ تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجیے. پیارے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کا جذبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم عافیت کے ساتھ دین متین پر قائم و دائم رہے. قیامت تک آنے والی نسلیں بھی عافیت اور عزت کے ساتھ ایمان پر قائم رہے. ایسی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اس ملک میں اور پورے عالم میں امن و امان قائم فرما دیجیے. ظلم و زیادتیاں ختم فرما دیجیے. تیرے جو بندے جس لائن سے دین متین کی خدمت و محنت کرتے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو بارآور فرما دیجیے. سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. ہماری اس بستی پر خصوصی رحمت نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس بستی کے ہر فرد کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہر فرد کو نمازی بنا دیجیے. سب کے دل میں دین کے شعبوں کی عظمت پیدا فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کی جان مال عزت آبرو تجارت کاروبار کی پوری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہر طرح کی پریشانیاں ختم فرما دیجیے. تمام جائز مرادیں اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے. حضور اکرم علیہ السلام نے جتنی بلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجیے. جن شرور سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.